السلام علیکم. آزاد سیاست کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ارحم خان. ملک کی سیاسی صورتحال میں بہت کچھ چل رہا ہے. 5 اگست اور 90 دن عمران خان کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آپس کی الجھنیں, رنجشیں اور یہ جو تمام تر صورتحال ہے یہ پارٹی میں اختلافات کا بھی اشارہ دے رہی ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں اور عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ایکس سے ایک پیغام جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ سڑکوں پر احتجاج ہوگا. ان تمام ٹاپکس پر آج ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حسن ایوب خان نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور انہوں نے کہا 90 دن کا الٹیمیٹم دیا. اس کے اوپر بہت سخت رد عمل آ رہا ہے سیاسی جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. کیا چل رہا ہے پارٹی میں؟ جو بھی چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے. یہ لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, دست و گریبان ہوں, ایک دوسرے کو ذلیل کریں, رسوا کریں, اور راوی چینی چین لکھے گا اس پر, تو بہت اچھا ہو رہا ہے جی. جو ہونا ہے کہتا ہے ہونے کو کون ٹال سکتا ہے. یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان تحریک انصاف کوئی نظم و ضبط والی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ عمران خان کا فین کلب ہے. جب عمران خان جیل میں ہیں تو پیچھے کوئی دوسرا شخص پارٹی ڈسپلن کے اندر نہیں ہے. کوئی علی امین کو نہیں مانے گا, کوئی سیکرٹری جنرل کو نہیں مانے گا, کوئی چیئرمین کو نہیں مانے گا. علیمہ خان صاحبہ ان کا اپنا فیکٹر بیچ میں آ چکا ہے. جنید اکبر نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. جو پہلے کے یعنی کافی سرگرم لوگ تھے وہ آپ دیکھ لیں گے خاصے انیکٹیو ہوئے ہیں. تو لہٰذا جو مجموعی صورتحال بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا شرازہ بکھرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے. جس طرح کے اختلافات کی باتیں جس کی جانب آپ نشاندہی کر رہی ہیں ارم, آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہوتا ہے نا پارٹی کا شرازہ بکھرنا. کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک لائن ہے نہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے. کوئی دائیں دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں دیکھ رہا ہے, کوئی آگے دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے. ہر کوئی شخص سیلف پروجیکشن میں لگا ہوا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی اس کی وہ دیکھ لیں اور شیخ وقاص اکرم کو دیکھ لیں. اب ادھر دیکھ لیں کہ عالیہ حمزہ اور علیمہ خان صاحبہ دونوں لائک مائنڈڈ نہیں ہیں, لیکن اس ایشو کے اوپر 5 اگست کے اوپر دونوں لائک مائنڈڈ بھی ہو گئی ہیں. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. کل دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ چیف آرگنائزر وہ انہوں نے اپنے جس طرح پبلک ڈومین میں آ کر اپنے اسٹیٹمنٹس دیے, تو کیا کسی یعنی پنجاب کی چیف آرگنائزر کو اس قسم کی بات پبلک پلیٹ فارم پر کرنی تھی یا پارٹی کے فورم پر یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس طریقے سے اس بات کے اوپر جو ہے اپنے غصے کا اظہار کیا, تو انہوں نے تو بات کو انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کی ان اے پریس کانفرنس, لیکن عالیہ حمزہ نے پھر پبلک پلیٹ فارم لیا. اگر سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پر یہ بات کرنا چاہتے, وہ کہتے جناب کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ انہوں نے غلط کر دیا ٹویٹ کر کے, تو یہ بات وہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بات نہیں کی. شیخ وقاص اکرم کو بھی یہی گلا ہے ان سے. اب شیخ وقاص اکرم اور علی امین ایک پیج کے اوپر ہیں. آپ یہ دیکھیں جو سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کے کیمپ ہیں, اچھا, اور وہ جو احمد نیازی صاحب ہیں, وہ جن کی آپ نے دیکھی ہوگی ایک گفتگو کر رہے ہیں, کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, کون میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں, وہ جو کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ وہ شاید عمران خان صاحب کے باڈی گارڈ ہیں, لیکن وہ معلوم ہوا کہ جناب وہ پارٹی کے رکن ہیں. اچھا, وہ پارٹی کے رکن پلس ان کا جو دوسرا رول تھا عمران خان کے باڈی گارڈ والا. تو بہرحال اب وہ صاحب جو ہیں وہ آگے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کی کال ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پریویل کرے گا. کیا اگر پریویل کرے گا بھی تو کوئی احتجاج کر سکے گی ایسی صورتحال میں کوئی جماعت؟ کہ دیکھیں 5 اگست کو دیکھیں اور آج 15 ہو گیا, یعنی 20 دن بعد یہ جماعت ایک مؤثر ایسا احتجاج کرے گی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں. کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ تو میرے خیال کے مطابق علی امین نے جو 90 دن والا ٹائم لیا ہے, یہ بات کی ہے, اس لحاظ سے اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال سے 90 دن بھی ناکافی ہوں گے مومنٹم بنانے کے لیے, اسپیشلی جب صفوں کے اندر اتنے اختلافات موجود ہوں. تو ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں. وجہ کیا ہے؟ سب چاہ رہے ہیں کہ سیلف پروجیکشن چاہیے نا ان کو, اور کیا چاہیے ان کے پاس؟ دیکھیں نہ ان کا کوئی ان کا ایجنڈا ہے, نہ ایک بات کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی رہائی کرانی ہے. بھئی عمران خان کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے. آپ کو قانونی جنگ لڑنی ہے, اور قانونی جنگ کے لیے جتنی بھاری بھرکم ایک آرمی رکھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے وکلا کی, ان کی موجودگی میں ایسی ٹیکنیکل غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ ایک عام سیاستدان نہیں کرتا, نہ کہ جو قانون پڑھا وہ.
یعنی جو مخصوص نشستیں ہیں یہ خود انہوں نے ٹرے میں سجا کر حکومت کو دی ہیں. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور صرف پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ فیصلہ سازوں کا ہے, اور اس فیصلہ سازی کے عمل کے اندر بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, یہ سب سے زیادہ برڈن ان کے اوپر آ رہا ہے, کیونکہ ماسی والا بنا ہوا اڈیالہ جیل. کتنی ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے, ہر روز کبھی قانونی کمیٹی کر رہی ہے, کبھی سیاسی کمیٹی کر رہی ہے, کبھی جناب فیملی کر رہی ہے, کبھی کون کر رہا ہے. جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہو چکی ہیں جیل کے اندر, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے نام ان کا. مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں. ہاں جی. اچھا, قاسم خان انہوں نے کہا کہ میرے والد نے پاکستان کے کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک وہ کافی عرصے سے جیل میں بھی قید ہیں. تو یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آنا, یہ اس صورتحال میں کیا اشارہ دے رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر اپنے بچوں کو لندن بھیجا. جمائمہ خان صاحبہ نے ان سے ذاتی طور پر طلاق لی, بقول ان کے جمائمہ صاحبہ کے کہ وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے فیملی ان بچوں کو. اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاست میں ایکٹیو ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے خود بچوں سے لا تعلقی کی ہے, جس بیس کے اوپر ڈیورس ہوئی ہے. ڈیورس کے بعد یاد کریں نا, جب ہمیں یاد ہے کہ جمائمہ صاحبہ کی ہیو گرانٹ کے ساتھ کوئی ویڈیو فوٹوز آ گئی تھی. ہیو گرانٹ پتہ ہے نا آپ کو, وہ جو برٹش ایکٹر ہیں, اب ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ فوٹوز اور ویڈیوز آ گئی. تو اس کے بعد نکاح کی ڈیورس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. تو اگر ڈیورس پہلے ہو گئی تھی تو کیا عمران خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے جمائمہ جو ہے ہیو گرانٹ کو ڈیٹ کر رہی تھی؟ اور اگر ڈیورس ہو چکی تھی تو پھر تو آزاد تھی, لیکن پھر بھی ایک ٹائم ہوتا ہے خاتون کا, ڈیورس کا عدت کا ٹائم گزارنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی اس کسی اور مرد کے ساتھ وہ جا سکتی ہے. شادی بھی نہیں کی اس نے. بہرحال جی بات یہ ہے کہ جلا وطنی جو ہے نہ تھی عمران خان صاحب کی, نہ وہ کوئی عدالتی ان کے اوپر قدغن تھی کہ بچوں سے وہ دور رہیں. یہ فیصلہ ذاتی فیصلے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اپنے. اس کو نظریاتی فیصلوں کا رنگ دینا, اس کو کوئی جمہوریت کے لیے قربانی کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھنا, یہ صرف سیاسی الفاظ ہیں. اس میں کوئی حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کسی پولیٹیکل کیس کے اندر اس وقت اڈیالہ میں قید نہیں کاٹ رہے. میں پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں, 190 ملین پاؤنڈ والا کیس سیاسی کیس نہیں ہے, یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے. اور اس کے اندر اب آپ مجھے بتائیں, ایک کوشچن ہے, کیا بزنس مین کوئی کسی کو اپنے فائدے کے علاوہ زکام تک دیتا ہے اپنا؟ ملک ریاض صاحب نے جو القادر کی ایک تو سینکڑوں کنال اراضی دی, ٹھیک ہے, ٹرسٹ کے نام, پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کی, اور وہ بشرا بیگم کو دے دیجیے روحانیت کے اوپر. یہ بات کہتے ہیں نا جی. مجھے بتائیں کہ بشرا بیگم کا شعبہ تعلیم کے اندر کیا ایکسپیرینس ہے؟ کو آج تک انہوں نے پرائمری اسکول بھی رن کیا تھا؟ ایک خاتون نے یعنی 60 سال کی عمر تک زندگی میں کام ہی نہیں کیا شعبہ تعلیم کے اندر, اس خاتون کو ایک بزنس مین سینکڑوں کنال کی جگہ کے اوپر اربوں روپے لگا کر ایک بلڈنگ کھڑی کر کے دے رہا ہے, اور اس کو جناب ایک 30-40 کروڑ روپے بھی دے رہا ہے کہ اس کو رننگ کیپٹل دے رہا ہے کہ چلاؤ اس کو. کیوں دے رہا ہے؟ کوشچن ہے یہ. پھر 200 کنال جگہ جو بشرا بیگم کی سہیلی, ٹھیک ہے, جو فرا گوگی ہے, اس کو موڑے نور کے اندر عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ دیتا ہے, اور وہاں پر کم از کم جو ہے وہ کروڑ روپے کنال جگہ یا 60-70 لاکھ روپے کنال جگہ ہے, 200 کنال جگہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ بیری ٹاؤن دے رہا ہے. یہ کرپشن نہیں ہے اور کرپٹ پریکٹس نہیں ہے تو کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ جو 60 ارب روپیہ تھا, وہ پیسہ جو کہ نیشنل ایکسچیکر میں آنا چاہیے تھا, اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں جو پیسہ آنا چاہیے تھا, وہ پیسہ انہوں نے اٹھا کر ڈلوا دیا. جو واجب الادا رقم تھی 460 ارب روپیہ بیری ٹاؤن کے ذمہ جو سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا, اس میں ڈال دیے پیسے. اچھا, اب یہاں پر قاسم نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان نے یونیورسٹی دی, ہسپتال دیے, اور وہ جیل کاٹ رہے ہیں. ان کو حالانکہ آفر بھی ہوئی ہے, تو اس کے باوجود وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں ارم, کون سی آفر؟ آفر اگر ہوتی تو وہ کیوں کہتے جناب کہ مودی زخمی ہے, میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں کہ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. میں اپنے لیے, میں ملک کے لیے کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کو اس ٹائم تک ایک مرتبہ بھی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. جو یہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ منہ لگا رہی, یہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو. علی مین منتیں کر رہا ہے بات کرو, بیسٹر گول منتیں کر رہا ہے بات کرو. اگر وہ بات کر رہے ہوتے, اگر مذاکرات کوئی اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, آمادہ ہوتی, وہ ان کو کہے نا جناب کہ آپ ابھی
1 मिनट के में कि हमसे मुज़ाकरात के लिए आओ, ये पूरी जमात भागती हुई एस्टेब्लिशमेंट के गेट नंबर 4 के बाहर सामने खड़ी हो जाएगी लाइन बनाकर कि हमसे बात करो. अगले मुंह नहीं लगा रहे इनसे. अच्छा, पहली बात. दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि सियासतदानों ने मुज़ाकरात करने आपस में. DGISPR ने, जो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो कोई ज़ाती ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया हुआ. वो बेसिकली इदारे की सोच के ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. ये बेसिकली ये इदारे की पॉलिसी है जो उन्होंने बयान की है. तो अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो बात है वो ही बात अफवाज पाकिस्तान की है कि वो सियासी जो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी, एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं बनेगी, वो कोई मुज़ाकरात नहीं है इनसे. तो बाकी जो हमारे कासिम साहब हैं उनको अगर पाकिस्तान आना चाहें तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी. उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो भी गलत है. कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उनको. अगर इमरान खान साहब से मिलना चाहें, मिलने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, बल्कि फैसिलिटेट किया जाएगा. उनके पास वीज़ा नहीं है, वीज़े के हसूल में उनको फैसिलिटेट किया जाएगा. हाँ, अगर ये कहें कि वो पाकिस्तान में आकर कानून को अगर हाथ में ले, कोई बंदा भी अगर जाता है किसी मुल्क में, उस मुल्क के कवानीन उसके ऊपर जो है वो लागू होंगे अनटिल के अनलेस उसके पास कोई डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हो. तो डिप्लोमेट तो वो है नहीं. तो डिप्लोमेट नहीं है तो फिर कानून का, पाकिस्तान का कानून तो लागू होगा ना उनके ऊपर अगर वो जुर्म करते हैं तो. अच्छा, मुज़ाकरात की आपने बात की कि कोई उनको ऑफर नहीं है, तो फिर ये बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो भी कुछ होगा अब सड़कों पर होगा. तो ये वही कह रहे हैं ना कि भाई हमसे मुज़ाकरात करो. ये सड़कों पर आने का मकसद मतलब भी है. वो कह रहे हैं, ये कहकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमसे मुज़ाकरात करो. वो कहते हैं हमसे एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करे. एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने बात नहीं करनी. एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करनी, फैसला हो चुका हुआ है. तो मुज़ाकरात अगर उन्होंने करने थे तो वो हुकूमत के साथ करने थे, और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दौर में ये वहाँ से पतली गली लेकर भाग गए. तो फिर मुज़ाकरात खुद उन्होंने ख़त्म किए हैं, हुकूमत ने तो ख़त्म नहीं किए थे. तो अब आगे से बात बढ़ नहीं सकती इसकी. बस ठीक है, शुक्रिया. हसन अयूब खान हमारे साथ मौजूद थे. आज के लिए इतना ही. अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.